بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹوری ہاؤس میں آپ سب کو ویلکم ہے۔ ہماری آج کی کہانی کا نام شیخ چلی اور کوہرام جادوگر ہے۔ آج اس کہانی کی دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط میں آپ لوگوں کو شیخ چلی اور شہزادہ عادل کے حالات کے بارے میں ساری کہانی سنا چکی ہوں۔ شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ شہزادہ عادل اور شیخ چلی دن رات سفر کرتے ہوئے 4 دن مسلسل سفر کرتے رہے اور ایک ریگستان میں داخل ہوئے۔ اس ریگستان میں دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا، جبکہ ان کے پاس جو کھانا پانی تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ پانی کے بغیر ریگستان میں سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ گھوڑوں کی رفتار بھی سست ہوتی جا رہی تھی۔ پیاس سے ان کی زبانیں باہر نکل آئی تھیں۔ خود شہزادہ عادل اور شیخ چلی کا بھی برا حال تھا۔ ریگستان بہت طویل تھا۔ وہ سارا دن سفر کرتے رہے اور ریگستان پھر بھی ختم نہ ہوا۔ اچانک شہزادے کا گھوڑا نڈال ہو کر گر پڑا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے دوسرے گھوڑے کی بھی حالت نازک تھی۔ شیخ چلی نے گھوڑے سے اتر کر شہزادے سے کہا کہ انہیں اب پیدل سفر کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ پیدل چلنے لگے، لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ دونوں گھوڑے باری باری مر گئے۔ انہیں اپنے گھوڑوں کے مرنے کا بہت افسوس تو تھا، لیکن وہ خود بھی مجبور تھے۔ اب انہیں اپنی زندگیوں کی فکر تھی۔ تھوڑی دیر بعد انہیں دور کہیں درختوں کے آثار دکھائی دینے لگے۔ شاید ادھر کوئی نخلستان تھا۔ وہ کوشش کر کے تیز تیز چلنے لگے۔ شام کا اندھیرا پھیلنے لگا۔ وہ اس سے پہلے اس چھوٹے سے نخلستان میں قریب جا پہنچے۔ درختوں کے اس جھنڈ میں پانی کا ایک چشمہ تھا۔ انہوں نے سیر ہو کر پانی پیا اور نہائے۔ درختوں پر کھجوریں پکی ہوئی تھیں۔ شیخ چلی بھوک لگی ہے، کھجوریں اتارو، شہزادے نے شیخ چلی سے کہا۔ شہزادے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھ سے کوئی کام نہ لوگے، شیخ چلی نے اسے یاد دلایا۔ لیکن تم کیا کرو گے؟ تم بھی تو بھوکے ہو، شہزادے نے مسکرا کر کہا۔ میرے لیے نہ سہی، اپنے لیے ہی کھجوریں توڑ لاؤ۔ مجھے کھجوریں پسند ہی نہیں، ان میں گٹھلیاں ہوتی ہیں، شیخ چلی نے منہ بنا کر کہا۔ البتہ آم ہو تو توڑ سکتا ہوں۔ ارے احمق، آموں میں بھی تو گٹھلی ہوتی ہے، شہزادے نے ہنستے ہوئے کہا۔ جی ہاں، لیکن اس کی گٹھلی بہت مہنگی ہوتی ہے، شیخ چلی نے تم نے سنا نہیں ہوئے کہا۔ آم کے آم اور گٹھلیوں کے نام نہیں بے وقوف، دام، شہزادہ جلدی سے بولا۔ بھوک شیخ چلی کو بھی لگی تھی۔ وہ درخت پر چڑھا اور کھجوریں توڑ توڑ کر کھانے لگا اور نیچے پھینکنے لگا۔ ایک خود کھاتا تھا، ایک نیچے شہزادے کی طرف پھینکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے آ گیا۔ کھجوریں کھا کر ان کی بھوک ختم ہو گئی۔ انہوں نے کچھ دیر وہاں آرام کیا، پھر وہاں سے آگے چل پڑے۔ ساری رات سفر کرتے رہے۔ صبح کے وقت ریگستان کی حد ختم ہو گئی اور وہ ایک میدانی علاقے میں پہنچ گئے۔ کچھ دور ایک آبادی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ وہ آبادی کی طرف بڑھنے لگے۔ شہر کے قریب پہنچ کر شہزادہ رک گیا۔ شیخ چلی، ابھی ہمارا کافی سفر باقی ہے اور ہمارے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، شہزادے نے کہا۔ تم یوں کرو کہ شہر سے کھانے پینے کی کچھ چیزیں خرید لاؤ۔ لیکن شہزادے، میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، شیخ چلی نے حیرت سے کہا۔ چیزیں کیسے خریدوں گا؟ شہزادے کے پاس بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے اپنی انگوٹھی اتار کر شیخ چلی کو دے دی اور کہا، یہ انگوٹھی نیلام کر کے پیسے حاصل کر لینا۔ شیخ چلی نے انگوٹھی لی اور تنہا شہر کی طرف چل پڑا۔ شہر میں پہنچ کر وہ بازار میں آوازیں لگانے لگا، انگوٹھی خرید لو، انگوٹھی خرید لو، اصلی ہیرے کی انگوٹھی ہے، وہ بہت سستی خریدو۔ قریب سے ایک راہگیر نے گزرتے ہوئے اس سے پوچھا، بے وقوف، انگوٹھی کسی جوہری کے پاس لے جاؤ، وہاں اسے اچھے دام ملیں گے۔ شیخ چلی کو اس کی رائے پسند آئی اور وہ ایک جوہری کی دکان پر جا پہنچا۔ اس نے انگوٹھی جوہری کو دکھائی۔ نوجوان، یہ بہت قیمتی ہے، میں ساری دولت دے کر بھی اسے نہیں خرید سکتا۔ جوہری بولا، تم اسے دوسرے جوہری کے پاس لے جاؤ، شاید وہ اس کی درست قیمت دے دے۔ شیخ چلی دوسرے جوہری کے پاس گیا۔ اس نے انگوٹھی دیکھی تو پوچھا، یہ تم نے کہاں سے چوری کی ہے؟ چوری نہیں کی جناب، یہ میرے آباء و اجداد کی نشانی ہے، جو اپنے زمانے میں شہنشاہ تھے، اب ضرورت پڑی ہے تو بیچنے آیا ہوں، شیخ چلی بولا۔ میں اپنا گھر اور دکان بھی اس کے بدلے میں دے دوں تو پھر بھی اس کی قیمت زیادہ ہے، تم اسے شاہی جوہری کے پاس لے جاؤ۔
جوہری نے کہا۔ شیخ چلی نے شاہی جوہری کا پتہ پوچھا اور وہاں سے چل پڑا۔ شاہی جوہری کی دکان شاہی محل کے قریب واقع تھی۔ شیخ چلی نے وہاں پہنچ کر اسے انگوٹھی دکھائی۔ یہ تو میری اوقات سے کئی گنا زیادہ قیمتی ہے، تمہیں کہاں سے ملی ہے؟ جوہری نے پوچھا۔ میرے دادا کو اوقاف سے لائے تھے، اب ضرورت کے تحت اسے بیچنے آیا ہوں، شیخ چلی بولا۔ تم آدھی قیمت ہی دے دو۔ نوجوان: اس کی آدھی قیمت پورے شاہی خزانے کے برابر ہے، تم بیٹھو، میں شہزادی حور کو انگوٹھی دکھا کر آتا ہوں، وہ ضرور خرید لے گی، شاہی جوہری نے کہا، اور انگوٹھی لے کر شاہی محل کی طرف چل دیا۔ محل پہنچ کر اس نے نوجوان اور حسین و جمیل شہزادی حور کو انگوٹھی دکھائی تو اسے بہت پسند آئی۔ انگوٹھی کے مالک کو بلاؤ، میں خود اس سے قیمت طے کروں گی، شہزادی نے کہا۔ جوہری واپس دکان پر آیا اور شیخ چلی کو ساتھ چلنے کو کہا۔ شیخ چلی اس کے ساتھ شاہی محل جا پہنچا۔ شہزادی نے جوہری کو رخصت کر دیا اور شیخ چلی سے بولی، یہ سچ سچ بتاؤ کہ یہ انگوٹھی کس کی ہے اور وہ کہاں ہے، ورنہ چوری کے الزام میں تمہیں قید کرا دوں گی۔ شیخ چلی خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، شہزادی، یہ انگوٹھی میرے ملک کے شہزادے کی ہے، ہم ایک طویل سفر پر جا رہے ہیں، راشن پانی خریدنے کے لیے شہزادے نے انگوٹھی فروخت کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ شہزادہ کہاں ہے؟ شہزادی نے پوچھا۔ شہزادہ شہر سے باہر میرا انتظار کر رہا ہے، شیخ چلی بولا۔ تم نے جو قیمت دینی ہو دے دو، تم شہزادے کو بلاؤ، میں اسے قیمت دوں گی، شہزادی حور نے کہا۔ تم اسے بھی چوری کے الزام میں قید کرنے کی دھمکی دو گی، شیخ چلی نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، فکر مت کرو، وہ تو انگوٹھی کا مالک ہے، شہزادی نے مسکرا کر کہا۔ اور میں مرضی کا مالک ہوں شہزادی، شیخ چلی نے غصے سے کہا۔ اگر تم نے شہزادے کو کچھ کہا تو میں تمہارے باپ سے تمہاری شکایت کر دوں گا۔ میرا نام بھی شیخ چلی ہے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا۔ شہر سے باہر شہزادہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ شیخ چلی منہ لٹکائے اس کے پاس پہنچا۔ تم نے بہت دیر کر دی شیخ چلی، کیا بات ہے؟ کھانا نہیں لائے؟ شہزادے نے پوچھا۔ کھانا اب تمہیں شاہی محل میں ہی ملے گا شہزادے، شیخ چلی بولا۔ شہزادی حور تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ کیوں؟ تم اس کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ شہزادے نے حیرت سے پوچھا۔ لینے نہیں، دینے گیا تھا، شیخ چلی بولا، لیکن وہاں معاملہ الٹا چور کو توال کو ڈانٹے والا ہو گیا۔ اس نے سارا قصہ سنا دیا۔ تب شہزادے نے کہا، اچھا چلو دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ شیخ چلی اور شہزادہ عادل شہر کی طرف چل پڑے۔ شہر میں داخل ہو کر وہ شاہی محل کے دروازے پر جا پہنچے۔ وہاں دربان کھڑا تھا۔ جاؤ، شہزادی چور کو ہماری آمد کی اطلاع دو، شیخ چلی نے دربان سے کہا۔ شہزادی کا نام چور نہیں، حور ہے، اپنا نام بتاؤ، دربان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے بتاؤ کہ نخلستان کا شہزادہ آیا ہے، شیخ چلی نے بتایا، اور دربان اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد واپس آیا۔ شہزادی آپ کا اپنے کمرے میں انتظار کر رہی ہے۔ دونوں محل میں داخل ہوئے۔ شیخ چلی شہزادے کو شہزادی حور کے کمرے میں لے آیا۔ شہزادی نے شہزادے کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ شہزادہ عادل بہت خوبصورت جوان تھا۔ شہزادی نے اسے پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا۔ اس نے شہزادے سے کہا، شہزادے، میری خواہش ہے کہ میری تمہارے ساتھ شادی ہو جائے۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ شہزادی، میں سوچ کر بتاؤں گا، شہزادہ بولا۔ اس پر شیخ چلی بے اختیار ہنسنے لگا۔ اسے ہنستا پا کر شہزادی اسے غصے سے گھورنے لگی۔ شیخ چلی کے بے موقع اور بے وقت ہنسنے پر شہزادہ عادل کو بھی غصہ آ گیا۔ کیا بات ہے، کیوں دانت نکال رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ شہزادہ عادل نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھے تمہارے سوچنے پر ہنسی آ رہی ہے شہزادے، شیخ چلی نے ہنستے ہوئے کہا۔ بھلا اس میں سوچنے والی کیا بات ہے؟ ابھی اور اسی وقت جواب کیوں نہیں دیتے؟ شہزادی، میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں سفر پر جا رہا ہوں، اسی دوران میں سوچ لوں گا اور واپسی پر جواب دے دوں گا۔ شہزادے نے شہزادی سے کہا، فی الحال ہمیں اجازت دو۔ ٹھیک ہے، لیکن کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی، شہزادی نے خوش ہو کر کہا۔ ہم کھانا کھانے سے تو انکار نہیں کر رہے شہزادی، شیخ چلی پیٹ پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ شہزادی نے غلاموں کو طلب کر کے کھانا لگانے کا حکم دیا۔
فوراً ہی دسترخوان پر کھانا چن دیا گیا۔ پھر شیخ چلی اور شہزادے نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد شہزادی نے ان کے لیے گھوڑوں اور راشن کا انتظام کر دیا اور شہزادے کو انگوٹھی واپس کر دی۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ شہزادے، کیا تم شہزادی حور سے شادی کرو گے؟ راستے میں شیخ چلی نے اس سے پوچھا۔ نہیں، شادی تو میں اسی سے کروں گا جس کی تلاش میں جا رہا ہوں، شہزادہ بولا۔ تو پھر اس سے میری شادی کرا دو، شیخ چلی نے مسکرا کر کہا۔ آخر میں کب تک کنوارا پھروں گا؟ تم شادی نہیں کر سکتے، شہزادے نے ہنس کر کہا۔ کیوں؟ مجھ میں کیا عیب ہے؟ کیا مجھ میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں یا میری ناک بہ رہی ہے؟ کیا خامی ہے مجھ میں؟ شیخ چلی نے منہ بنا کر کہا۔ ارے وہ شہزادی ہے اور تم ایک عام آدمی ہو، شہزادہ بولا۔ بادشاہ کیسے شہزادی کی شادی تم سے کرے گا؟ جیسے بادشاہ کی اپنی بیوی سے ہوئی تھی، شیخ چلی نے جلدی سے کہا۔ یعنی دلہا بن کر؟ بکواس مت کرو اور خاموشی سے چلو، شہزادے نے اسے ڈانٹا اور وہ خاموش ہو گیا۔ دوبارہ سفر کے تیسرے دن وہ ایک ویرانے کے پاس جا پہنچے۔ اس ویران علاقے میں ایک خوبصورت اور سرسبز باغ واقع تھا۔ شیخ چلی اور شہزادہ عادل تھک گئے تھے۔ انہوں نے باغ میں آرام کرنے کا فیصلہ کیا اور باغ میں داخل ہو کر انہوں نے ادھر ادھر حیرت سے دیکھا، لیکن اندر آ کر وہ حیرت سے اچھل پڑے۔ باغ میں ہر درخت کی شاخ سے ایک ایک انسانی سر لٹک رہا تھا۔ وہ سر زندہ تھے اور شہزادوں کے سر معلوم ہوتے تھے، لیکن ان کے سروں پر تاج تھے۔ ارے یہ تو وہی باغ ہے جس کا پتہ مصور نے بتایا تھا، شیخ چلی حیرت سے بولا۔ ہاں، ہم منزل پر پہنچ چکے ہیں، شہزادے نے خوش ہو کر کہا۔ آؤ تالاب پر چلیں۔ اسی لمحے قریبی درخت پر لٹکے ہوئے شہزادے کے سر نے ان سے کہا۔ شہزادے، تالاب پر جاؤ گے تو ہماری طرح مارے جاؤ گے۔ تم کون ہو بھائی؟ شیخ چلی نے پوچھا۔ میں شام کا شہزادہ ہوں، تمہاری طرح میں بھی بھٹک کر ادھر آیا تھا اور تالاب کی طرف تصویر والی شہزادی پر عاشق ہو گیا۔ شہزادی سے شادی کی خواہش میں مارا گیا۔ اس نے بتایا۔ تمہارا سر کس نے کاٹا تھا؟ شہزادے نے پوچھا۔ کوہرام جادوگر نے۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی کی دوسری قسط۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ کہانی کی تیسری قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو تمام کہانیوں کی بروقت اطلاع موصول ہوتی رہے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔